کبھی بھی عام پاکستانیوں کی زندگی میں تبدیلی کی خواہش نہیں رکھتا. یہ جاگیردارانہ نظام تو پلتا ہی جہالت پر ہے، جبر پر ہے، بھوک پر ہے، غربت پہ ہے، بے روزگاری پہ پلتا ہے. تو آپ بتائیے، کیا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں؟ 20 لاکھ جانوں کے قربانیوں کے ساتھ بننے والا ملک کیا اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اقوام عالم میں سر اٹھا کے چل سکے؟ پاکستان میں لسانی بنیادوں میں صوبے بنے ہوئے ہیں اور ذیلی شناختیں بھی اسی بنیاد پر ہیں. کیا وہ لوگ جن کے آباء و اجداد نے 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی اور جن کی لسانی پہچان کے بجائے، علاقائی پہچان کے بجائے نظریاتی پہچان ہے، کیا ان کو مکمل طور پہ ان کے حقوق اور ان کی قومیت کو تسلیم کروا دینا ہمارا حق نہیں تھا؟ بہرحال یہ بات میں کئی بار کہتا رہا ہوں کہ کینگرو کورٹس کے ذریعے ہم پر ہزاروں سزائیں، لاکھوں ایف آئی آر اور ہزاروں سزائیں ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ملتی رہی ہیں، لیکن تاریخ یہ ہے کہ آج تک سوائے ایک شخص کے کوئی گنہگار ثابت نہیں ہوا. ہمیں پاکستان کی عدالتی نظام پر جو تھوڑا بہت بھروسہ ہے اعلیٰ عدالتوں پہ رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کل عدالتوں نے اپنے ہی پاکستان کے نظام انصاف نے اپنی لاج رکھی ہے. قانون کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا فیصلہ کی ذمہ داری ہے، انہی کا اختیار ہے. اگر اقوام کے درمیان، سیاسی جماعتوں کے درمیان، نظریات کے درمیان آئین کے مختلف شقوں کے حوالے سے کوئی مختلف خیال موجود ہیں تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہوتا ہے. آج آپ کے چیمبروں کے ذریعے 18ویں ترمیم پر ایم کیو ایم کی وہ ٹیم جو 18ویں ترمیم کے لیے ایم کیو ایم کی جانب سے جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، ان کو سلام پیش کرنے کا دن تھی. کیونکہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے 18ویں ترمیم کے لیے فیصلہ کر لیا تھا تو ایم کیو ایم کی عددی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. ہم نے اسی دن کے لیے، اسی وقت کے لیے پاکستان کی عوام تک جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کا راستہ بنانے کے لیے، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو حکومت بنانے کے لیے اور سب سے اہم اور بنیادی حکومت بنانے کے لیے ہم نے آرٹیکل 140A اس آئین میں اور 18ویں ترمیم میں ڈلوایا تھا. وہ بیج ڈالی تھی، آج اس سے پودا پھوٹ پڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک شجر سایہ دار اور پھلدار بن کے دکھائے گا. اور ہم کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ ہمارے لیے جشن کا معاملہ نہیں ہے، شکر کا معاملہ. شکر اس خدا کا کہ جس نے ہمیں یہ کامیابی دلوائی ہے. اور یہ کامیابی ایم کیو ایم کی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی محض سندھ کے شہری علاقوں کی بھی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی پورے پاکستان کی ہے. لیکن کیونکہ فیصلہ سندھ کے حوالے سے آیا ہے، کل بھی میں نے کہا ہے کہ ہم نے
سندھ کے غریب ہاریوں، طالب علموں، مزدوروں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے سندھیوں کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے، ایک طاقت فراہم کی ہے، ایک پہچان فراہم کی ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ مل کر جاگیرداروں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالیں۔ آج اس فیصلے کے بعد یہ ممکن ہو سکا ہے کہ عام ایک پڑھا لکھا سندھی نوجوان کسی وڈیرے کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ تم سے زیادہ حق اس ایوان میں پہنچنے کا میرا ہے، کیونکہ میں تم سے زیادہ 98% پاکستانیوں کے مسائل کو نہ صرف جانتا ہوں بلکہ برسہ برس سے اسے نبرد آزما بھی۔ میں آپ کے کیمروں کے ذریعے پاکستان کی عوام سے بھی کہتا ہوں، یہ فیصلے اب پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی قسمت کو تبدیل کرنے کا بھی باعث بنیں گے۔ آئیے آخری دفعہ، حتمی دفعہ، فائنل آن سلاٹ کے لیے اس اقتدار مافیا سے مارشل لا اور جاگیردارانہ جمہوریت کی جگہ جنوین جمہوریت، ایک شراکتی شمولیتی جمہوریت۔ آئیے پورے پاکستان اس جاگیردارانہ جمہوریت کو، اس موروثی سیاست کو، اس خاندانی حکومتوں کو ان کا تخت الٹ کے رکھ دے۔ تو میں مبارکباد پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو دوں گا اور ان کو یہ کہوں گا کہ موقع ہے، آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ میں آپ سندھیوں سے کہتا ہوں، سندھی ہاریوں سے کہتا ہوں، مزدوروں اور طالب علموں سے کہتا ہوں، وکلا سے کہتا ہوں، آپ آگے قدم بڑھائیے۔ اس جاگیردارانہ جمہوریت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ آج ہم اسی جمہوریت اور عام پاکستانی کو اختیار دینے کی اس جنگ جو ہم نے قانون کے میدان میں جیتی ہے، قانونی جنگ سے پاکستان کی عوام کے لیے جیتی ہے، اس کے ایک شہید تو پچھلے دنوں کراچی کے اسلم بھائی بھی تھے، اور ایک شہید ٹنڈو الیار کا خلیل الرحمان بھائی بھی ہمارا تھا۔ ان شہیدوں کو زندہ قومیں کبھی نہیں بھولتی جب آگے کی جانی پڑتی ہیں۔ وہ میری مائیں بہنیں جنہیں کبھی پکا قلعہ میں، جن کے سینوں میں فولادی آتشی گولیاں اتاری گئیں، میری وہ بہنیں جنہیں کبھی ریگل چوک پر جن پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، کبھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کے اوپر شیلنگ اور ان کے اوپر لاٹھی چارج کی گئی، یہ سب انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ حیدرآباد اس جد و جہد کا قلعہ ہے، اور انشاءاللہ اسی قلعے سے وہ سورج، وہ راستہ، وہ کامیابی نمودار ہوگی کہ جس کا انتظار پاکستان بنانے والے بانی پاکستان بھی اور بانیان پاکستان بھی اور ان کی اولادیں اپنی آنکھوں میں جو خواب سجائی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی میں تمام باقی بھی سیاسی جماعتوں کو یہ کہوں گا کہ یہ موقع ہے، ہم کریڈٹ لینا نہیں چاہتے، سارا کریڈٹ، سارے شکر اللہ اور اس کے بعد عدالتوں کو ہم دے رہے ہیں۔ آئیے سیاست کرنے کے بجائے عبادت کی طرح اس موقع کو لیں اور عام پاکستانیوں کی تقدیر بدلنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا۔ جناب
یہ تو بالکل ہی الٹی بات بتا رہے ہیں. کراچی اور حیدرآباد کے میئر کو کچرا اٹھانے کا اختیار نہیں تھا, وہ جامشوروں کا ایک بندہ اٹھا رہا تھا. یہ ہوتا ہے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے. اور پانی اور نکاسی آب کا میئر کے پاس اختیار نہیں تھا, وہ دادو کے وزیر اعلیٰ کے پاس تھا. 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی, ایکیومولیشن آف پاور کے لیے نہیں تھی کہ وفاق سے صوبہ تو لے لے, جاگیردار تو لے لے, وڈیرا تو لے لے. عام سندھی کے پاس, عام بلوچ کے پاس, عام پختون کے پاس, عام پنجابی, سرائی کی کشمیری اور مہاجر کے پاس اختیار نہ جا سکے. دن گنے جا چکے ہیں وڈیروں کے, جاگیرداروں کے, سرداروں کے. اب عام پاکستانیوں کی حکومت کا دور شروع ہو رہا ہے. جو 2013 میں نظام آیا تھا وہ کالک تھی جمہوریت کے اوپر, ہم نے اس پر اس سیاہی کو روشنائی میں تبدیل کر دیا ہے. یہ کس نے مانگی ہے؟ کون سا دھرنا؟ اچھا, پی ایس پی تو ماشاءاللہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے دھرنے میں جو باتیں کی تھی اس کو عدالتوں نے پوری طرح مان لیا ہے. تو ان کو تو مبارک ہو, ان کی جدوجہد کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے, اور ان کو بھی مبارک ہو. ہاں نہیں, عامر خان صاحب سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ بھائی وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب کو کیا کرنا چاہیے, تو انہوں نے کہا اخلاقاً اگر اس شہر کے بیٹے ہیں تو ان کو آنا چاہیے ان ماؤں بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. جناب, قانونی راستہ نہیں چھوڑیں گے, ایوان کا راستہ نہیں چھوڑیں گے, اور ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا تو پھر سڑک کا راستہ بھی نہیں چھوڑیں گے. 22 نہیں, 40 سال میں. وہ سوالت مرزا, وہ مت سمجھیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. میرا خیال ہے فیصلہ بڑا مکمل دیا گیا ہے. مہذب معاشروں میں, جینوئن جمہوری معاشروں میں, تعلیم یافتہ معاشروں میں تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے بعد جو اختیارات ہیں چیف جسٹس صاحب نے پاکستان کی عوام کو دینے کا فیصلہ صادر کیا ہے. اس میں امپلیمنٹیشن کا بھی طریقہ بتایا ہے. اس میں اگر کوئی بھی عدالتی ڈکیتی پڑی تو ہم کھڑے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کسی دن کہ ان کے پاس کیا بچا ہے. معاملہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب آپ نے وفاق سے لے لیا تو یوسف رضا گیلانی نے کیوں نہیں کہا کہ اب میں کہاں جاؤں, میں کیا کروں؟ کہا کیا انہوں نے؟ ان کے یہ کیا خاندانی ان کی جائیداد ہے یہ, یا جاگیر ہے؟ جائیں, گھر جائیں. اگر ان کو لگتا ہے ان کے لیے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, عام سندھیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو گھر جائیں وہ. جی ہم تو ترمیم کے تحت جس کے اندر یہ صوبوں کو یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے قانون سازی کر سکتی ہے. دوسری بات, آئین کے آرٹیکل 7 میں یہ بھی مطلب ایک چیز آتی ہے کہ بات کر یہ تھا کہ آرٹیکل 7 کے اندر وفاق, صوبہ اور لوکل گورنمنٹ کا ذکر ہے, لیکن لوکل گورنمنٹ کی قرار کہیں نہیں ہے. کہیں اچھا نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ اس آرٹیکل 7
میرا خیال ہے وضاحت اس فیصلے میں کر دی گئی ہے، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس پہ مزید قانون سازی ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی یہ جاگیردارانہ ایوانوں سے بات نہیں بنے گی، عدالتوں سے ہی ہم ہیلپ لیں گے. اور آرٹیکل حکومت ایک ایسی آئینی ترمیم ہونی چاہیے جس میں یہ طے ہو جائے کہ جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہیں ہوگی، صوبائی اور قومی انتخابات ہونے ممکن نہیں ہوں گے. یہ بھی ترمیم ہونی چاہیے کہ جس طرح وزیر اعظم کی مدت پوری ہونے کے بعد ایک عبوری وزیر اعظم آتا ہے، جس طرح وزیر اعلیٰ کی مدت پوری ہونے کے بعد ایک عبوری وزیر اعلیٰ آتا ہے، اسی طرح میئرز کی مدت پوری ہونے کے بعد صرف محض 3 مہینے کے لیے ایک عبوری میئر آئے. تو جناب اس پہ کر رہے ہیں کام. جناب انہوں نے دیا ہے کہ یہ کرائیٹیریا ہے جس کے ذریعے آپ قانون سازی کریں گے. آپ آئین سے متصادم کوئی قانون سازی دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. آ جائیں اس کو آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے یار آرام سے آ جائیں.